ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی مختلف پہلو ہیں، نشے فراز ہیں۔ بلوچستان کی جس سماجی ڈھانچے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی اپنی ہسٹری ہے۔ اس آئینے میں مجھے غریب، لاچار، نادر، بیمار، ایسے ماؤں کے آنسو نظر آ رہے ہیں جو رو رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ میری بیٹے کی کینسر کا علاج کی ذمہ دار کون ہے۔ ایسے بوڑھے باپ اس آئینے میں مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ رو کے کہ کوئی ہے آنسو پوچھنے والا۔ میرا نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے، اور وہ بہنیں بھی بہت افسوس کے ساتھ غمگین ہے کہ میرے بھائی میرا سہارا تھا، وہ کینسر کا پیشنٹ بنا۔ آج میں ان ماں اور ان بہنوں اور والدہ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ابھی نہیں روئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں دو چیز کی فقدان ہے، ایک احساس اور دوسرا ٹرسٹ، بھروسہ، اعتماد۔ اگر کسی ٹیچر کو یہ احساس ہو کہ میرے بچے صحیح طالب علم ہوں، وہ کبھی اپنا پیریڈ ایسا ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اچھے والد کو جب یہ احساس ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر تربیت دینا، اور اسی سماج میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے اس پسے ہوئے عوام کو اس دلدل سے کس طریقے سے نکلے، مختلف پہلو ہوں۔ میرے پاس آیا ایک پیشنٹ، اس کی والدہ کینسر کا پیشنٹ ہے، رویا، آنسو اس کے نکل گئے، بہت رویا۔ ماں باپ بہن بہت پیارے ہوتے ہیں کہ کب یہ چیک ہمیں ملے گا۔ میں اسی امید پہ ہوں کہ میری والدہ پھر صحت یاب ہو کے ہماری گھر کا روشنی کا سبب بنے۔ لیکن جب معاشرے میں ہم نے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے، مختلف سماجی لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی، ہمارے اپنے علاقے میں بہت سے لوگ کینسر کے مریض ہوئے، اچھے اسٹوڈنٹ جس میں ٹیلنٹ بھی تھا، ہم سے بچھڑ گئے، صرف یہ کہ علاج نہیں تھا۔ کیا اس معاشرے میں، بلوچستان میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس معاشرے میں ایسا کوئی مڈل کلاس کے عام مزدور 50 لاکھ 60 لاکھ پہ اپنا علاج کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جناب جام صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، اس کی بڑی محنت، ان کی بڑی کوشش سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ کیبنٹ کے میٹنگ میں کافی میٹنگیں ہوئی، اس پہ ہم نے کافی بحث کیا۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر بلوچستان عوامی انویسٹمنٹ فنڈ کی وجہ سے اس پروگرام کو جو ہم نے لانچ کی ہے، کسی ایک بندے کی زندگی اگر بچ گئی، وہ واپس بلوچستان میں آ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا،
اس کی ماں کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور اس سرزمین کو ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بہت کھویا ہم نے، پانے کے لیے پوری کائنات باقی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس منسٹری سے آپ خوش ہیں؟ نہیں خوش ہیں۔ ایک دن کوئی پروگرام تھا، ڈسیبل ڈے ورلڈ لیول پہ بنائی جاتی ہے۔ وہاں کوئی بچی آئی کہ ہمارے لیے پکنک کا انتظام کرے۔ میں نے 50,000 دے دیے اپنے تنخواہ سے، اور ناصر صاحب ان کو لے کے گئے پکنک میں۔ آپ اس پکنک کی تصویر دیکھیں، جو خوشی ان کے چہروں میں نے دیکھا، یہ دنیا کی ٹریلین دولت سے بھی میرے لیے زیادہ ہے۔ میں ان کی دعاؤں کو اپنے لیے بینک بیلنس سمجھتا ہوں۔ یہ کاغذی بینک بیلنس بہت کچھ ہے، بہت لوگوں نے کمایا، لیکن ماؤں کی دعاؤں کی بینک بیلنس جس کے پاس ہے وہی امیر ہے۔ باقی تو سارے کنگلا ہی کنگلا ہیں۔ اس لیے آ کے مل کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، آ کے مل کے ان ماؤں کی آنسوؤں کو پہنچیں۔ ٹائم نہیں ہے، افطاری بھی ہے، اور سب کو بلایا بھی ہے، کچھ معذور بھی یہاں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بولتا رہوں، لیکن انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے، ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے، ہمیشہ آپ کو عزت دے۔ والسلام علیکم۔